بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 86 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ثمرہ مسئلہ کے 5ویں اور آخری حصے کو، اور اپنی بات کو انشاءاللہ اتمام تک لے کر جائیں گے۔ گزشتہ درس کے آخر میں ہم نے محقق کرکی جناب محقق ثانی کی گفتگو کو بیان کیا تھا کہ ان کے نزدیک ہمارے سامنے جو موانع آتے ہیں وہ البتہ خود امر میں نہیں آتے، بلکہ امر جو ہمارے پاس آتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا اشکال، اعتراض اور مانع موجود نہیں ہوتا۔ البتہ جو ہمارے پاس مانع آتا ہے وہ مانع خارجی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عمل کے اعتبار سے اس فرد مزاحم کے لیے مانع بن جاتا ہے۔ البتہ محقق نائینی یعنی مرزا نائینی محقق ثانی کے اس کلام کو قبول نہیں فرماتے، اور کہتے کہ مانع یہاں خود امر کی طبیعت میں پایا جاتا ہے، نہ کہ مانع خارجی مزاحمت یہاں پر موجود ہے۔ یعنی جس طرح کے محقق ثانی نے فرمایا تھا کہ مانع خارجی پایا جاتا ہے کہ وہ فرد مزاحم، یعنی جب وہ عمل کے انجام کا مرحلہ آتا ہے، مأمور بہ کے انجام کا مرحلہ آتا ہے، اس مرحلے میں وہاں پہ مانع آ جاتا ہے، جبکہ پہلے سے مانع موجود نہیں ہوتا۔ لیکن محقق نائن اس بات کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ محقق نائنی اپنے مطلب کو بیان کرنے سے پہلے دو مقدمات کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے کلام کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ طبیعت امر میں ہمارے سامنے کلی طور پر دو طرح کی صورتیں آتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ طبیعت ماہیت جو دیگر ماہیات کے مقابلے میں ہوتی ہے، یعنی ایسی ماہیت کہ جس کو ہم اگر مقایسہ کریں تو اس کے سامنے دیگر ماہیات ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسا کہ نماز ہے، نماز بے ما ہوا، نماز یعنی نماز کے وجوب کا حکم نہیں، نماز پہ دیگر احکامات نہیں، بلکہ خود نماز کی ماہیت کو دیکھتے ہیں، اور اس کے مقابلے جس طرح دیگر ماہیت، روزے کی ماہیت ہے، حج کی ماہیت ہے، زکوٰۃ کی ماہیت ہے، یہ ساری کیا مستقل ماہیت ہے، ان کے مقابلے میں ایک ماہیت ہے جس کا نام کیا ہے، نماز ہے۔ یعنی طبیعت ماہیت کو بے ما ہوا ماہیت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ طبیعت ماہیت کو اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ مأمور بہ قرار پاتی ہے، جیسا کہ نماز کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وجوب کا حکم لگایا جاتا ہے، کبھی وہ ظہر کی نماز ہوتی ہے، کبھی وہ نافلہ نماز ہوتی ہے، کبھی وہ کوئی، یعنی نماز کے اوپر جو وہ مأمور بہ قرار پا رہی ہے شارع کی جانب سے، اس اعتبار سے ماہیت بے ما ہوا مأمور بہ کو دیکھتے ہیں، ماہیت بے ما ہوا ماہیت کو یہاں پر نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ہو گیا پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ تکالیف شرعیہ کے لیے ہمارے پاس کچھ شرائط عامہ موجود ہیں، جن کو ہم شرائط عامہ تکلیف کا نام دیں، جیسے قدرت ہے، بلوغ ہے، حیات ہے، عقل ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے، ان کو شرائط عامہ کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ یہ جتنی بھی شرائط ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں جو خالصتاً عقلی ہیں، جیسا کہ حیات، یعنی حیات ایسی شرط ہے جو کہ ہماری عقل جس بات کا حکم لگاتی کہ حیات ہوگی تو اس کے اوپر احکام جاری ہوں گے، وإلا اس کے اوپر احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بعض شرائط ایسی ہیں کہ جو خالصتاً شرعی شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ بلوغ وغیرہ کے شارع نے اس کو معتبر ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ بعض شرائط ایسی ہیں کہ جن کے عقلی اور شرعی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ قدرت ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قدرت جو ہے وہ عقلی محض شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ عاجز اور ناتواں کے لیے تکلیف کبھی ہے، اور مولا حکیم کبھی سے مبرہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ان کے پاس دلیل ہے، اس دلیل کی بنا پر وہ اس کو عقلی محض قرار دیتے ہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک، جیسا کہ محقق نائنی جن کی ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ صرف عقلی نہیں بلکہ عقلی ہونے کے علاوہ یہ شرعی بھی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ شارع نے اگر کسی چیز کا امر دیا ہے تو اس میں ہمیشہ مقدوریت مکلف کو مد نظر رکھا ہے، یعنی اگر مکلف قادر ہی نہیں ہوگا تو شارع کبھی بھی اس چیز کا حکم نہیں دے گا۔ شارع ہمیشہ اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ مکلف جس پر قادر ہوگا، اس لیے ان کے نزدیک یہ قدرت والی جو شرط ہے یہ عقلی ہونے کے علاوہ شرعی بھی شمار ہوتی ہے۔ ان دو مقدمات کی روشنی میں اب جناب مرزا نائینی کے کلام کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو اصل مانع اور قصور وہ خود امر کے اس طبیعت کے شمول کے اعتبار سے ہے کہ وہ امر جو ہے وہ اس کو شامل نہیں ہو رہا، جیسا کہ ہم نے مقدمہ اول میں کہا کہ ایک ہوتی ہے طبیعت صلاۃ بے ماہیہ صلاۃ، اور ایک ہے طبیعت صلاۃ بے ماہیہ مأمور بہ کہ اس کے اوپر حکم آ رہا ہے، وجوب کا، استحباب کا، دیگر احکام میں سے کوئی آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہم طبیعت صلاۃ بے ماہیہ صلاۃ کو دیکھیں تو اگرچہ یہ اس فرد مزاحم کو بھی شامل ہو رہا ہے کہ جو خارج میں دوسرے امر کے ساتھ کیا کر رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی صلاۃ کا عنوان اگرچہ صادق آ رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں اگر ہم طبیعت صلاۃ بما ہوا مأمور بہ کو دیکھیں کہ ایسی نماز کی جس کا شارع نے ہمیں حکم دیا ہے، فرماتے اس اعتبار سے اس فرد مزاحم کو شامل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرد مزاحم کے بارے میں شارع نے یہاں پر حکم دیا نہیں ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ اگر تو صلاۃ بما ہوا صلاۃ کو دیکھیں
تب تو وہ فرد مزاحم کو شامل ہے، لیکن اگر مامور بھی ہونے کے اعتبار سے اس کو دیکھیں مطلب پھر یہ اس فرد مزاحم کو شامل نہیں ہوگا۔ دلیل کیا آپ کے پاس کہ اس کو شامل کیوں نہیں ہے؟ فرماتے اس کی دلیل وہی مقدمہ ثانی ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ قدرت شرط شرعی بھی، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر بھی بیان کی کہ شرط عقلی ہونے کے علاوہ شرط شرعی بھی رکھتی ہے۔ چونکہ یہ شرط شرعی ہے اور شارع ہمیشہ مکلف کو اسی چیز کا حکم دے گا کہ جس پر وہ قدرت رکھتا، جو چیز مقدور مکلف میں نہیں ہوگی شارع کبھی بھی اس چیز کا اس کو حکم نہیں دے سکتا۔ لہٰذا وہ والی طبیعت صلاحت جو کہ فرد مزاحم کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، چونکہ مکلف کی قدرت سے باہر ہے لہٰذا شارع کا حکم بھی اس کو شامل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو اصل قصور ہے وہ خود اس امر مولا میں ہے کہ وہ امر مولا اس فرد مزاحم کو شامل، اگرچہ اس کے اوپر عنوان صلاۃ و صادق آ رہا ہے لیکن مامور بھی کا عنوان اس کے اوپر صادق نہیں آ رہا، لہٰذا جو معنی پایا جاتا ہے وہ خود امر میں پایا جاتا ہے، البتہ یہاں پہ معنی خارجی موجود نہیں ہے جیسا کہ محقق ثانی نے فرمایا تھا۔ جہاں تک بات ہوگی مکمل محقق نائنی کی، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ البتہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم قدرت کو تکلیف شرعی قرار دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو عقلی محض قرار دیتے جیسا کہ ہم نے گزشتہ بھی بیان کیا، اس طرح کے عاجز کو مکلف قرار دینا اصلاً مولا حکیم کے لیے کبھی شمار ہوتا ہے، اس لیے وہ اس امر کو صادر نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم اس کو عقلی محض قرار دیتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں اگر ہم جناب محقق نائنی کی بات کو نہ مانیں اور ہم اس کو عقلی محض قرار دیں، اس صورت میں شارع کا خطاب چونکہ مطلق ہوگا، اس لیے کہ اس کا جو خطاب ہے وہ قدرت کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، جب قدرت کے ساتھ مقید نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ فرد مزاحم کو بھی شامل ہو جائے گا، لہٰذا اگر کوئی شخص فرد مزاحم کو انجام دیتا ہے تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ وہاں پر قہری طور پر کیا ہو جائے گا، عقل اس کے اوپر حکم لگا دے گی کہ اس نے عمل جو انجام دیا ہے وہی مجزی اور کافی ہوگا، نتیجتاً محقق ثانی کا کلام بھی یہاں پر درست قرار ہو جائے گا اور ہمیں بحث کا ثمرہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ مصنف کے نزدیک مرزا نائنی کی بیان کردہ تفصیلات البتہ تفصیلی ہیں کہ جس کی یہاں پر گنجائش نہیں، اگر آپ اس کی تفصیل ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے تلامذہ کی تقریرات اور ان کی جانب رجوع فرمائیں، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو مکمل تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، وَلَكِنْ شَيْخُنَا الْمُحَقِّقُ النَّائِنِ لَمْ يَرْتَضِ، فرماتے جہاں سے تعلق ہے محقق نائنی کا، وہ محقق ثانی کے کلام کو قبول نہیں فرماتے، کیوں؟ لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ تَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِالْفَرْدِ الْمُزَاحِمِ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ شُمُولِ الْأَمْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِالطَّبِيعَةِ لَهُ، اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو معنی آ رہا ہے وہ خود امر کے اس فرد مزاحم کے ساتھ متعلق ہونے کے اعتبار سے آ رہا ہے کہ جو معنی اصل میں پلٹتا ہے کس مقام پہ، اِلَى نَفْسِ شُمُولِ الْأَمْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِالطَّبِيعَةِ لَهُ، اسی خود امر کے شامل ہونے کے اعتبار سے جو اس طبیعت صلاۃ کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے، یعنی نماز پڑھنے کا جو حکم جو اس طبیعت صلاۃ کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے خود اس میں نقص پایا جاتا ہے، خود اس میں معنی پایا جاتا ہے، معنی خارجی یہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی انہ یرا ان طبیعت المعمور بہا بما ہی معمور بہا لا تنطبق علی الفرد المزاحم ولا تشملہ، اس لیے کہ جو طبیعت معمور بہا بما ہی معمور بہا، فرماتے ہیں کہ وہ والی صلاۃ کہ اس کو معمور بہی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو لا تنطبق علی الفرد المزاحم، تو وہ خارج میں کیا ہے فرد مزاحم کے اوپر منطبق نہیں ہو رہی اور اس کو شامل بھی نہیں ہو رہی، لیکن فرماتے ہیں وَإِنْطِبَاقُ الطَّبِيعَةِ بِمَا هِيَ لا بما ہی معمور بہا، فرماتے ہیں اگر ہم خود طبیعت کو دیکھیں البتہ اس کے معمور بھی ہونے کے اعتبار کو نہ دیکھیں بلکہ طبیعت صلاۃ بما ہوا طبیعت صلاۃ یعنی نماز کا عنوان بطور نماز کے عنوان کے دیکھیں، فرماتے ہیں اس صورت میں یہ منطبق ہوگی کس پر، علی الفرد المزاحم، اگرچہ فرد مزاحم کو شامل ہو رہی ہے لیکن لا ينفع کوئی فائدہ نہیں دے گی، ولا یکفی فی امتثال الامر بالطبیعہ، اور طبیعت کے ذریعے امر کے امتثال میں بھی کافی شمار نہیں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ فقط عنوان کا صادق آ جانا یہاں پہ کافی نہیں، ہم نے تو دیکھنا ہے عنوان صلاۃ بما ہوا معمور بہ، فرماتے ہیں معمور بہ ہونے کے اعتبار سے تو اس کے اوپر صادق نہیں آ رہا، لہٰذا فرماتے ہیں کہ جب اس اعتبار سے صادق نہیں آ رہا تو اگر عنوان کے اعتبار سے اگر فرد مزاحم کو شامل ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے کافی شمار نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے چونکہ امتثال کرنا ہے ہمارے ضروری کہ امتثال کے مقام میں دیکھیں کہ آیا یہ فرد مزاحم کو مولا کا امر شامل ہو رہا ہے یا اس کو شامل نہیں ہو رہا، یہاں تک بات ہوگی مکمل، آگے اس کے دلیل بیان کریں، فرماتے وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ واضح، فرماتے اس کی علت واضح کہ عنوان کے اعتبار سے فرد مزاحم کو شامل ہے لیکن معمور بہ کے اعتبار سے کیا ہے فرد مزاحم کو شامل
نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّا إِذْ نُسَلِّمُ أَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ أَفْرَادِ الطَّبِيعَةِ تَخْيِيرٌ عَقْلِي، فرماتے ہیں جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ طبیعت اور ماہیت کے افراد کے درمیان جو تخیر پائی جاتی ہے وہ تخیر شرعی نہیں بلکہ تخیر عقلی، جیسا کہ موقع کے ثانی نے فرمایا۔ نقول فرماتے ہیں ہم آپ کی بات کو لے کر ہی آگے چلتے ہیں کہ ان التخیر انما ہوا بین افراد الطبیعت المأمور بہا بما ہی مامور بہا، فرماتے ہیں البتہ تخیر اس صورت میں ہوگی جب اب طبیعت معمور بھی کو اس کے معمور بھی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی نماز کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس کے اوپر مولا کی جانب سے امر آ رہا ہے، وہ معمور بھی قرار پا رہا ہے۔ خود عنوان صلاۃ کے اوپر فرماتا ہے تخیر کے آنے کا اصل کوئی مقصد نہیں بنتا، بلکہ تخیر اسی صورت میں آئے گی جب اس نماز کو معمور بھی کے عنوان سے دیکھیں، گویا کہ فالفرد المزاحم خارج عن نطاق هذه الافراد التي بینہا التخیر، گویا کہ فرماتے ہیں جو فرد مزاحم ہے، چونکہ اس کو شامل نہیں، اور ہم معمور بھی کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے اوپر بھی کہا تھا کہ معمور بھی میں فرد مزاحم شامل نہیں، فرماتے ہیں جب فرد مزاحم اس میں شامل نہیں ہے، فرماتے ہیں گویا کہ اس کے افراد میں سے ایک نہیں شمار ہوتا، جب اس کے افراد میں سے شمار نہیں ہوتا پھر وہاں پر تخیر کا بھی حکم موجود نہیں ہوگا۔ فرسٹ جب یہاں پہ تخیر نہیں ہے فرماتے ہیں اس صورت میں یہ فرد مزاحم کو بھی شامل نہیں ہو سکے گا۔ فرماتے ہیں اما ان الفرد المزاحم خارج عن نطاق افراد طبیعت المامور بہا بما ہی مامور بہا، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ یہ فرد مزاحم کو شامل نہیں ہے، ہم نے کہا تھا عنوان صلاۃ بما ہوا، عنوان صلاۃ کے اعتبار سے تو شامل ہے، لیکن عنوان صلاۃ بما ہوا مامور بہ کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم نے کہا تھا فرد مزاحم شامل نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل بیان کریں، فرماتے ہیں فرد مزاحم کا طبیعت معمور بہا کا بما ہوا مامور بہ ہونے کے اعتبار سے اس کا خارج ہو جانا یہ کیوں ہے؟ فلأن الامر انما يتعلق بالطبیعت المقدورۃ للمکلف بما ہی مقدورہ، اس لیے کہ امر ہمیشہ اسی طبیعت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے کہ جس پر مکلف قدرت بھی رکھتا ہو۔ کیوں؟ لأن القدرۃ شرط فی المامور بہ مأخوذۃ فی الخطاب، اس لیے کہ جو قدرت ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کو مامور بہ میں شرط قرار دیا گیا ہے اور دوسرا شارع اپنے خطاب میں اس کو اخذ بھی کرتا ہے، یعنی قدرت جو ہے وہ تکلیف عقلی نہیں ہے بلکہ قدرت ہمارے سامنے جو ہوتی ہے وہ تکلیف شرعی شمار ہوتی ہے، شرط شرعی شمار ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم قدرت کو دیکھیں گے، جو فرد مزاحم ہے ظاہر وہ ایک ٹائم میں یا اس عمل کو انجام دے گا یا اس کی ضد کو انجام دے گا، فرماتے ہیں اب یہ فرد مزاحم جو ہے چونکہ اس کو انجام دینا ممکن نہیں، یہ مکلف کی تکلیف سے باہر ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ والا فرد مزاحم کیا ہو جائے گا، اس کے افراد میں سے خارج ہو جائے گا، اور یہاں پر تخیر کا حکم بھی صادق نہیں آئے گا۔ لا انہا شرط عقلی محض، فرماتے ہیں البتہ ہمارے نزدیک شرط عقلی محض نہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ موقع کے نائنی کی بات کریں کہ ان کے نزدیک یہ جو قدرت ہے وہ شرط شرعی شمار ہوتا ہے، شرط عقلی محض شمار نہیں ہوتا۔ والخطاب فی نفسہ عام شامل فی اطلاقہ للافراد المقدورۃ وغیر المقدورہ، اور فرماتے ہیں کہ یہ ایسی شرط عقلی محض نہیں ہے کہ جو اپنے خطاب میں تمام کے تمام افراد کو شامل ہو، چاہے ان کے اوپر آپ کو قدرت ہو یا ان کے اوپر آپ کو قدرت نہ ہو، فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں، اللہ قدری ساری بات کی نفی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اب ان چار سے کیا نتیجہ نکلا؟ چونکہ ہمارے سامنے جو قدرت آتی ہے اس کو ہم تکلیف شرعی قرار دیتے ہیں، شرط عقلی قرار نہیں دیتے، اس بنا پر فرماتے ہیں فرد مزاحم جو ہے وہ اپنے افراد سے خارج ہو جائے گا۔ بیان ذالک، فرماتے ہیں اسی کو ہم واشگاف اور مزید واضح کر کے بیان کرتے ہیں کہ ان الامر انما هو لجعل الداعی فی نفس المکلف، فرماتے ہیں کہ امر کا مقصد کیا ہے کہ وہ مکلف کو ابھارنے والا ہوتا ہے، وہ مکلف کے لیے داعی بنتا ہے۔ وہذا المعنی بنفسہ یقتضی کون متعلق ہی مقدورہ، اور جب یہ مکلف کو ابھارے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی مکلف کو اسی بات پہ ابھار سکتا ہے نا کہ مکلف بھی اس کو کر سکتا ہو، آپ اس کو آمادہ کریں، آپ اس کو تیار کر کے تم فلاں کام کرو، لیکن وہ جو کام جو ہے وہ مکلف کی قدرت سے باہر ہو تو فرماتے اس کا داعی قرار دینا اصلاً لغو اور بیہودہ شمار ہوگا۔ فرماتے اسی بات کا معنی یہ ہے کہ وہذا المعنی بنفسہ یقتضی کون متعلق ہی مقدورہ، فرماتے یہ معنی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس تکلیف کو مقدور مکلف قرار دیا جا سکے۔ کیوں؟ لاستحالۃ جعل الداعی الی ما ہوا ممتن، اس لیے کہ جو چیز ممتن ہے اس کو ہم یہاں پہ داعی قرار نہیں دے سکتے۔ نتیجہ فیعلم من ھذا ان القدرۃ ماخوذۃ فی متعلق الامر، فرماتے ہیں بس یہاں پہ ہم یہ نتیجہ لیں گے جو قدرت ہے اس کو متعلق امر میں عکس کیا گیا ہے، ویفہم ذلک من نفس الخطاب، اور اس کو سمجھا جا رہا ہے خود خطاب مولا سے، بمعنی ان الخطاب لما کان یقتضی القدرۃ علی متعلقہ، اس لیے کہ جو خطاب مولا اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ مکلف متعلق
عمر کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، اس کا تقاضا کرتا ہے فَتَكُونُ سِعَةُ دَائِرَةِ الْمُتَعَلِّقِ عَلَىٰ قَدْرِ سِعَةِ دَائِرَةِ الْقُدْرَةِ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ متعلق بھی ویسے ویسے وسیع ہوتا جائے گا جیسے جیسے مکلف اس کے اوپر قدرت کو وسعت رکھتا ہوگا۔ لا تزید ولا تنقص، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ ہوگا، بلکہ جتنی مکلف کی وسعت ہوگی اسی اعتبار سے وہاں پہ متعلقہ حکم بھی آ جائے گا۔ اس لیے کہ خدا ہمیشہ انسان کو اسی بات کا مکلف کرتا ہے جس کی وہ وسعت رکھتا ہے۔ اَیْ تَدُورُ سِعَتُهُ وَضِيقُهُ مَدَارَ سِعَةِ الْقُدْرَةِ وَضِيقِهَا، اس لیے کہ مکلف کا وسعت رکھنا اور اس کی وسعت کا کم ہونا اس کا دارمدار کس کے اوپر ہے؟ اس کی قدرت کے کم اور زیادہ ہونے پر ہے۔ جیسے ہی قدرت بڑھتی جائے گی ویسے ہی متعلق امر کا دائرہ بھی وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا مولا کا امر ہے، اور امر کا مقصد کیا ہے؟ کہ چونکہ مکلف اس کو کر سکتا ہے لہٰذا مولا نے اس کو حکم دیا۔ اب فرماتے ہیں چونکہ قدرت کا عمل دخل ہے لہٰذا اب ہم دیکھیں اس امر کے اندر آیا یہ فرد مزاحم شامل ہے؟ شامل نہیں ہے، چونکہ فرد مزاحم شامل نہیں ہو رہا اور یہ مکلف کی قدرت سے باہر ہے، لہٰذا فرماتے ہیں ہم اس کو خارج قرار دیں گے اور اس کو امر مولا میں شامل نہیں کریں گے۔ تو اصل جو یہاں پہ قصور آ رہا ہے وہ کس میں آ رہا ہے؟ وہ خود امر میں آ رہا ہے، وہاں پہ کوئی معنی خارجی موجود نہیں ہے۔ والا حاضفس، اس بنا پر فلا یکون الامر شاملا لما ہوا ممتنع من الافراد، فرماتے پس اس بنا پر امر ان افراد کو شامل نہیں ہوگا کہ جن کو بجا لانا مکلف کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ یکون المطلوب بھی الطبیعۃ بما ہی مقدورہ، اسی بات کا بار بار تکرار کرے، اس لیے کہ مولا نے جس چیز کو طلب کیا ہے وہ ایسی طبیعت ہے کہ جس پر مکلف قدرت بھی رکھتا ہو۔ والفرد غیر المقدور خارج عن افرادها بما ہی مامور بها، فرماتے وہ والا فرد جو کہ اس کی قدرت میں ہے ہی نہیں وہ گویا کہ اس کے مامور بھی سے کیا ہو جائے گا؟ اصلاً خارج ہو جائے گا۔ مولا نے گویا کہ اصل اس کا حکم ہی نہیں دیا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے فرماتے ہیں نام سے کیا کریں؟ نام سے استدراک کریں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک تو انہیں بات ثابت کر دی کہ ہمارے سامنے جو قدرت آتی ہے اس کو ہم شرط شرعی قرار دیتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کو تھوڑا سا گھما دیں اور اگر ہم اس کو شرط شرعی کے بجائے شرط عقلی قرار دے دیں، لو کان اعتبار القدرت بملاک قبح تکلیف العاجز، فرماتے ہیں اگر ہم قدرت کو اس اعتبار سے معتبر قرار دیں کہ اس میں ملا کیا ہو، چونکہ عاجز کے لیے تکلیف جو ہے وہ اصلاً کبھی شمار ہوتی ہے اور مولا حکیم جو کبھی کبھی عمل کو انجام نہیں دیتا، مطلب اگر اس اعتبار سے یہ والا ملاک مد نظر رکھیں اور اس اعتبار سے قدرت کو دیکھیں فَإِيَّا شَرْطٌ عَقْلِيٌّ لَا يُوجِبُ تَقْیِیدَ متعلق الکتاب، مطلب اس صورت میں یہ خالصتاً کیا ہوگی؟ شرط عقلی ہوگی اور یہ مولا کے خطاب کو مقید کرنے والی نہیں ہوگی، بلکہ مولا خطاب کیا ہوگا؟ مولا کے خطاب وہاں پہ مطلق ہوگا اور خود جو شرط آ رہی وہ شرط عقلی ہے، اس کا خطاب شارع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب، اس لیے کہ خود خطاب جب اس بات کا تقاضا نہیں کر رہا، فیکون متعلق الامر ہی الطبیعۃ بما ہی لا بما ہی مقدورہ، اس صورت میں جو متعلق امر ہوگا وہ نماز بما ہوا نماز ہوگی، نماز بما ہوا مقدور اور مامور بھی مراد نہیں ہوگی، یعنی یہ ہر وہ چیز جس کے اوپر نماز کا عنوان صادق آ جائے گا وہ والی چیز جو ہے وہ اس کے اوپر عنوان صادق آئے گا، چاہے وہ فرد مزاحم ہی کیوں نہ ہو، لہٰذا اگر اس کو انجام دے دے گا مطلب اس صورت میں پھر ہماری بات کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ بمقتضى حکم العقل لا بد ان یقید الوجوب، فرماتے ہیں اگرچہ حکم عقل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہاں پہ وجوب کا حکم لگایا جائے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ والا حکم فقط حکم عقل ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے دیکھیں فرماتے ہیں خطاب شارع مطلق ہے، لہذا اس اعتبار سے فرد مزاحم کو بھی شامل ہو جائے گا۔ فالفرد المزاحم علی ھذا هو احد افراد الطبیعۃ بما ہی التی تعلق بها، کذالک فرماتے ہیں پس جو فرد مزاحم ہے گویا کہ وہ طبیعت نماز کے افراد میں سے ایک شمار ہوگا کہ جس کے ساتھ مولا کا امر کیا ہو رہا ہے؟ متعلق ہو رہا ہے، اس اعتبار سے اگر آپ اس کو انجام دینا چاہیں تو انجام دے سکتے ہیں۔ وتشید ما افادہ استاذنا ومناقشتہ یحتاج الی بحث اوسع لسنا بصدد الان، فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد نے جو مزید کلام بیان کیا اور اس کے اوپر جو اشکالات وارد ہوئے ہیں وہ بحث میں مزید وسعت کا محتاج ہے کہ جس کو ہم یہاں پہ بیان کرنے کے در پہ نہیں ہے۔ راجع عنہ تقریرات تلامذات، فرماتے ہیں ان کے شاگردان کی تقریرات کو ملاحظہ کریں، وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو مکمل تفصیلات مل جائیں گی۔ تو خلاصہ کہ نکلا آج کے درس کا، مرزا نائینی محقق ثانی کی تفسیر کو قبول نہیں فرماتے اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک طبیعت کی دو صورتیں، ایک ہے صلاۃ بما ہی صلاۃ کہ جو تمام کے تمام فراق و شامل جس میں فرد مزاحم بھی شامل ہے،
ایک ہے صلاۃ بماہیہ معمورن بہا، فرماتے اسی طرح ان کے نزدیک قدرت جو ہے وہ شرط عقلی ہونے کے علاوہ شرط شرعی بھی شمار ہوتی ہے۔ فرماتے جو فرد مزاحم ہے وہ عنوان صلاۃ کے اعتبار سے تو شامل ہے لیکن مفید فائدہ نہیں، کیوں؟ فقط عنوان کا صادق آدھنا ہمیں فائدہ نہیں، ہم نے جو کہ امتثال امر مولا کرنا ہے اس اعتبار سے فرماتے فقط اس کے عنوان کا صادق آدھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور جہاں پہ فائدہ ہونا چاہیے وہاں پہ اس فرد کو شامل نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امتثال مکلف جو ہے وہ اس فرد مزاحم پہ اصلا قدرت ہی نہیں رکھتا، اور قدرت کو ہم شرط شرعی قرار دیتے ہیں، اس اعتبار سے فرد مزاحم اس میں شامل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم قدرت کو شرط عقلی قرار دیتے ہیں اس میں محقق کا کلام بھی صحیح ہوگا اور ہمیں بحث کا ثمرہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ پھر ہم سوال کریں گے اقتضاء کی صورت میں کیا ہوگا اور عدم اقتضاء کی صورت میں کیا ہوگا، وَإِلَّا اگر ہم محقق نائنی کی بات کو قبول کرتے ہیں مت بحث کا ثمرہ پھر ظاہر نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔